الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ آج کل ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا۔ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا۔ بظاہر نفس چین میں آ جاتا ہے لیکن ہماری روح کو سکون نہیں ملتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا کر راکھ کر دینا اور اس کو مسل کر اڑا دینا، ہوا میں اڑا دینا۔ حالانکہ یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص مرا تو اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کو جلا کر راکھ کر کر اڑا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے ذروں کو جمع کرو، دوبارہ وجود بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو نے اس طرح وصیت کیوں کی؟ تو وہ شخص کہنے لگا، عرض کرنے لگا، یا باری تعالیٰ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنا حساب دے سکوں، تیرے ڈر سے مولا میں نے اس طرح کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو نے اگر میرے ڈر سے کہا تو میں نے تجھے بخش دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ اس نے میرے ڈر سے کہا ہے۔ اور ہم آج جو بھی کام کرتے ہیں اس میں دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا۔ کسی کو کوئی چیز دی دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے تو انسان کو پھر دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر انسان کو دنیا کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، پھر اللہ پاک اس کے لیے تمام اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اب آئیے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک فقیر بغداد کی گلیوں میں جا رہا تھا، چلتے چلتے حلوائی کی دکان آئی تو اس دکاندار نے کہا، بابا جی آئیے میں آپ کو دودھ پلا دوں۔ وہ بیٹھے، پیالے میں دودھ دیا، آپ نے نوش فرمایا، فرمانے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، آگے چل پڑے۔ آپ نے لکڑی کی چپل پہنی ہوئی تھی اس فقیر نے، تو جو کیچڑ پڑا تھا جب چلتے تھے تو کبھی دائیں اڑتا کبھی بائیں اڑتا، کیچڑ اچھل رہا تھا، تو وہاں پر ایک عورت اور اس کا دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ چلنے لگے تو ادھر سے کیچڑ اچھلا اور اس عورت پر گرا۔ جیسی اس عورت کے کپڑوں پر گرا، اس کے یار نے اٹھ کر فقیر کے منہ پر تھپڑ مارا۔ جیسی تھپڑ مارا، اس نے کہا کہ تجھے چلنے کی تمیز نہیں ہے، تو فقیر بنا پھرتا ہے۔ جب یہ الفاظ کہے اس فقیر نے اوپر آسمان کی طرف منہ کیا، فرمایا، یا باری تعالیٰ تیری بھی کیا شان ہے، کسی سے دودھ پلواتا ہے تو کسی سے تھپڑ، تیری کیا شان ہے؟ یہ کہہ کر وہ فقیر آگے چلا گیا۔ وہ عورت وہاں سے اتری، جیسے ہی تھوڑی آگے بڑھی اس کا پاؤں پھسلا اور گری، وہ وہیں پر موقع پر فوت ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا یہ تو فقیر نے بد دعا دی ہے اس کو، یہ تو مر گئی۔ دیکھا تو فقیر تھوڑا آگے گیا، لوگ اس کے پاس پہنچ گئے کہ بابا تو نے یہ کیا کیا، تیرے اندر اتنا سے صبر نہیں، تو نے اس کو بد دعا دی، وہ مر گئی، اتنا سا بھی صبر نہیں۔ اور داتا علی حجریری فرماتے ہیں کہ فقیر اس وقت فقیر بنتا ہے جب اللہ کی رضا پر راضی ہو، جب اللہ کی رضا پر راضی ہو، اس کے اندر صبر پیدا ہو جائے۔ جب آگے گئے وہ دیکھا تو فقیر کو بولا، تو فقیر نے کہا یہ میرے یار کا معاملہ ہے،
کہا کیا ماجرا ہے؟ تو فقیر نے کہا جب کیچڑ اچھل کس عورت کے کپڑوں پر گئی تو اس کے یار کو غصہ آیا، جب اس کے یار نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے یار کو غصہ آیا۔ تو آج جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس کے دل میں آ جاتی ہے، پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اس کو دنیا کا غم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔